السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہاؤ آر یو؟ آج جو بچے ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سائٹوسکیلیٹن. یہ بھی دا سیل چیپٹر جو 4 چیپٹر ہے ہمارا، اسی کا ایک ٹاپک ہے سائٹوسکیلیٹن. سائٹوسکیلیٹن جیسے نام سے ظاہر ہو رہا ہے، سائٹو کے لٹرلی میننگ ہے سیل، اور اسکیلیٹن کا مطلب ہے کہ ڈھانچہ. یعنی سائٹوسکیلیٹن جو ہے اصل میں کیا چیز ہے؟ سیل کے جو اسکیلیٹن کو ہم کیا کہیں گے؟ سائٹوسکیلیٹن. تو سائٹوسکیلیٹن پہ جب ہم بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ سائٹوسکیلیٹن جو ہے وہ بنا ہوا کس چیز کا ہے. تو جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ سائٹوسکیلیٹن کا مطلب ہے کہ سیل کا جو ہے وہ اسکیلیٹن. تو سائٹوسکیلیٹن میں جو مین چیز ہے وہ ہے سائٹوپلازم. آپ کو پتہ ہے سیل کا جو مین جو پارٹ ہے وہ کون سا ہے؟ سائٹوپلازم کا. اور سائٹوپلازم کا جو مین پارٹ ہے وہ کس کا بنا ہوا ہے؟ سائٹوسول کا. تو سائٹوپلازم میں جو سائٹوسول مطلب سالوبل پارٹ آف دا سائٹوپلازم، دس از کالڈ سائٹوسول. تو سائٹوسول جو ہے وہ کس کا بنا ہوا ہے؟ وہ سائٹوسکیلیٹل فیبرک کا بنا ہوا ہے. یعنی سائٹوپلازم جو ہے وہ کس کا بنا ہوا ہے؟ سائٹوسول جو ہے اس کا جو مین پارٹ ہے سائٹوپلازم کا، اور وہ کس کا بنا ہوا ہے؟ سائٹوسکیلیٹل فیبرک کا. فیبرک کہتے ہیں دھاگوں کو، ریشوں کو. اس کا مطلب کیا ہوا کہ سائٹوسکیلیٹل فیبرک جو ہے اصل میں وہ بھی پھر آگے دیکھتے ہیں کس کا بنا ہوا ہے. یعنی یہ جو دھاگا یا اس کا جو پورا اسٹرکچر ہے اسکیلیٹن کا، وہ پھر آگے فردر جو ہے وہ کچھ اسٹرکچر سے بنا ہوا ہے. اور وہ کن اسٹرکچر سے بنا ہوا ہے؟ وہ 3 ہیں. سب سے پہلے ہے مائکروٹیبیولز، اس کے بعد ہے انٹرمیڈیٹ فلامنٹس، اور اس کے بعد آتا ہے مائکرو فلامنٹس. یہ 3 جو اسٹرکچرز ہیں یہ بناتے ہیں ہمارا سائٹوسکیلیٹل فیبرک. یعنی جو سائٹوسکیلیٹن ہے اس کے 3 مین پارٹس ہیں: مائکروٹیبیولز، انٹرمیڈیٹ فلامنٹس اور مائکرو فلامنٹس. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کمپوزیشن کیا ہے. یعنی یہ جو اسٹرکچرز ہیں تینوں یہ کس کے بنے ہوئے ہیں؟ تو مین جو ہیں یہ تینوں اسٹرکچر پروٹین کے بنے ہوئے ہیں. یعنی جو سائٹوسکیلیٹن ہے اصل میں وہ کس کا بنا ہوا ہے؟ وہ پروٹین کا جو ہے وہ بنا ہوا ہے. اور وہ ڈفرینٹ ٹائپ کی پروٹین سے جو ہے بنا ہوا ہے. یہ کون کون سی پروٹین ہے؟ اس کے اندر ٹیوبلن پروٹین ہے، ایکٹن پروٹین ہے، ٹروپومایوسین ہے، مایوسین ہے، اور سم ادر مسل پروٹینز آر آلسو پریزنٹ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایکٹن، ٹروپومایوسین، مایوسین اور جو دوسری مسل کی پروٹینز ہیں، دیز آر آلسو کالڈ کانٹریکٹائل پروٹین. کانٹریکٹائل پروٹین ہم ان کو اس لیے کہیں گے کیونکہ یہ جو ہے وہ مسل کی موومنٹ میں جو ہے وہ ہم ہیلپ کریں گی. اب ہم آتے ہیں مائکرو ٹیبیولز کی طرف. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مائکرو ٹیبیولز ہے یہ کیسے اسٹرکچر ہیں. ان کا اسٹرکچر دیکھیں گے اور ان کا سائز دیکھیں گے. تو مائکرو ٹیبیولز ہیں وہ لانگ ہیں، لمبی ہیں، ان برانچڈ ہیں، یعنی ان کی کوئی جو ہے برانچز نہیں ہیں. سلینڈر ہے. سلینڈر کا مطلب ہوتا ہے SELENDR کا مطلب ہوتا ہے باریک ہے. اور یہ جس پروٹین سے بنی ہوئی ہیں ان کا نام ہے ٹیوبلن پروٹین. ابھی ہم نے جب پوری کمپوزیشن دیکھی تھی سائٹوسکیلیٹن کی، اس میں بھی دیکھا تھا کہ ٹیوبلن جو ہے پروٹین موجود ہے. تو یہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مائکرو ٹیبیول جو ہے وہ اس کے اندر کون سی پروٹین موجود ہے؟ ٹیوبلن پروٹینز. ان کا ڈایا میٹر اگر ہم دیکھیں تو وہ 25 جو ہے وہ نینو میٹر ہے. یہاں پہ غلطی سے مائکرو میٹر لکھا گیا ہے، یہ اصل میں نینو میٹر ہے. پھر بچے ہم ان کے فنکشنز کی طرف آتے ہیں کہ مائکرو ٹیبیولز کا جو مین فنکشن ہے وہ کیا ہے. تو اسپنڈل فارمیشن میں یہ کام موسٹلی جو ہے وہ مین رول پلے کرتا ہے. اس کی اسمبلیج اور ڈس اسمبلیج سے اسپنڈل اسٹرکچر بنتا ہے وہ جو کہ مائٹوسس کے درمیان. اب آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ اسپنڈل جو ہیں وہ کس کو کہتے ہیں. یہ دیکھیں بچے، اسپنڈل جو ہیں وہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو اسٹرکچر ہے یہ والا پورا، دس از کالڈ اسپنڈل. یہ اسپنڈل ہے جو کس کے دوران بنتا ہے؟ جس پہ کروموسوم اٹیچ ہوتے ہیں ڈیورنگ دا سیل ڈویژن. تو دس اسٹرکچر از آلسو فارم بائی دا اسمبلی. اسمبلی کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا ہونا. یعنی مائکرو ٹیبیولز وہ اکٹھی ہوتی ہیں اور اکٹھی ہونے کی وجہ سے وہ کیا بنا دیتی ہیں؟ یہ والا اسٹرکچر جو آپ کو اندر سے نظر آ رہا ہے یہ اسٹرکچر بن جاتا ہے. یہ کیا کہلاتا ہے؟ اسپنڈل. اور اس کے اوپر یہ جو ہے یہ کروموسومز اٹیچ ہوئے ہوئے. اب بچے یعنی مائٹوسس جب ہوتی ہے اس کے درمیان جو اسپنڈل بنتی ہے وہ کس کی وجہ سے بنے گی؟ مائکرو ٹیبیولز کی وجہ سے. اسی طرح ڈفرینٹ آرگینلیز کی جو فارمیشن ہے وہ بھی مائکرو ٹیبیول سے ہوتی ہے. یعنی سیورل سیل آرگینلیز ہیں وہ بھی اسپیشل جو ٹائپ کی مائکرو ٹیبیولز کی اسمبلیج سے بنتی ہیں. ان کے جو اسپیشل اسٹرکچرز ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ وہ سیلیا ہیں، فلیجیلا ہیں، سینٹریولز ہیں اور بیسل باڈیز. اب اگر ہم دیکھیں تو سیلیا اور فلیجیلا یہ دونوں جو ہیں وہ لوکوموٹری آرگن ہیں. یعنی سیلیا اور فلیجیلا یہ دونوں کیا ہیں؟ لوکوموٹری آرگن. یعنی یہ
اینیملس میں پائے جاتے ہیں جو کیا کرتے ہیں بچے ان کے چلنے کے لیے یوز ہوتے ہیں. اور سینٹریولس یہ ہم اپنے چیپٹر میں اسی چیپٹر میں ہم آگے پڑھیں گے کہ سینٹریولس جو ہیں وہ بھی سیل کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں. اسی طرح بیسل باڈیز ہیں. بیسل باڈیز کیا چیز ہے؟ بیسل باڈیز ایسے اسٹرکچرز ہیں جس سے دوسرے اسٹرکچر جو ہیں وہ بنتے ہیں. تو یہ تو تھا بچے مائکروٹیبیولس کا اسٹرکچر، فنکشن اور ان کا سائز. اب آگئے انٹرمیڈیٹ فلامنٹس. تو انٹرمیڈیٹ فلامنٹس جیسے نام سے ظاہر ہو رہا ہے یہ کون سے ہیں جو کہ درمیانہ جو ہے ڈائیمیٹر رکھتے ہیں، یعنی یہ مائکروٹیبیول سے جو ہے وہ بڑے ہوتے ہیں سائز میں اور مائکرو فلامنٹ سے چھوٹے ہوتے ہیں. اور مائکرو ٹیبیول سے چھوٹے ہوتے ہیں اور مائکرو فلامنٹ سے یہ بڑے ہوتے ہیں. ان کا جو ڈایامیٹر ہے وہ 10 جو ہے نینو میٹر ہوتا ہے اور یہ جو ہے وہ ان کا ڈایامیٹر مائکرو ٹیبیول اور مائکرو فلامنٹ کے سینٹر میں ہوتا ہے. ان کا فنکشن کیا ہے کہ یہ جو ہے وہ سیل کی شیپ کو ڈٹرمن کرتے ہیں، یعنی سیل کی جو ہمیں شیپ نظر آتی ہے، جو بھی شکل ہمیں سیل کی نظر آئے گی وہ انٹرمیڈیٹ فلامنٹ کی وجہ سے آئے گی. بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ جو اسکیلیٹن ہے وہ مین رول پلے کرتا ہے سیل کو شیپ دینے میں یا پھر کسی بھی باڈی کو. اسی طرح سے جو ہے وہ سیل کے جو کمپارٹمنٹس ہیں، یعنی کہ سیل کے جو اسٹرکچرز ہیں اندر سے ان کی آپس میں انٹیگریشن کرتا ہے. انٹیگریشن کا مطلب ہے ان کو آپس میں کیا کرتا ہے، یہ جوڑتا ہے، یعنی یہ آپس میں جو ہے جوڑنے کا کام کرتا ہے. سیل کے جو چھوٹے چھوٹے کمپارٹمنٹس ہیں ان کو یہ آپس میں جوڑتا ہے. یعنی اس کے دو فنکشن ہو گئے، ایک تو سیل کی شیپ کو مینٹین کرنا، دوسرا سیل کے جو چھوٹے چھوٹے پارٹس ہیں ان کو آپس میں انٹیگریٹ کرنا. اس کے بعد پھر تھرڈ پارٹ آ گیا، وہ آ گیا ہمارا مائکرو فلامنٹس. جیسے نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ مور سلینڈر ہیں. مور سلینڈر کا مطلب بہت زیادہ باریک ہیں. ان کی شیپ بھی سلینڈریکل ہے. سلینڈریکل کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کی شکل جو سلینڈر لائک ہے. اور اگر ہم دیکھیں گے کون سی پروٹین سے بنے ہوئے ہیں تو یہ ایکٹن پروٹین سے بنے ہوئے ہیں. اور ایکٹن پروٹین جو کنٹرکٹائل پروٹین ہے، کنٹرکٹائل پروٹین کا مطلب جو کہ سکڑ سکتی ہیں، یعنی کہ جو کہ مسلس کے یا باڈی کی موومنٹ میں انوالو ہوتی ہیں. اسی طرح بچے اگر دیکھا جائے تو پلازما میمبرین کی اندر پہ کی سائڈ پر یہ لنکڈ ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ سیل کی موومنٹ میں ہیلپ کرتی ہے. یعنی سیل کی جو اندر کی موومنٹ ہے، جو ہم نے پڑھا تھا کہ پلازما میمبرین جو موو کرتی ہے وہ بھی کس کی وجہ سے موو کرتی ہے؟ مائکرو فلامنٹس کی وجہ سے. اور اسی طرح میں نے آپ کو بتایا تھا سائیکلوسس ایک موومنٹ ہوتی ہے سائٹوپلازم میں، یعنی سائٹوپلازم گول گول گھومتا ہے، وہ کس کی وجہ سے گھومتا ہے؟ مائکرو فلامنٹس کی وجہ سے. اور اسی طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایمیبائڈ موومنٹ بھی ہوتی ہیں، تو ایمیبائڈ موومنٹ بھی کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ ڈیو ٹو دا مائکرو فلامنٹس. اب آپ یہ دیکھیں کہ ڈفرینٹ میں نے آپ کو یہاں پہ دکھاتی ہوں، آپ کو یہ دیکھیں ڈفرینٹ ہیں اسٹرکچرز ہیں. اس کے اندر کون سی ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں؟ مائکرو فلامنٹس ہیں، مائکرو ٹیبیولز ہیں اور انٹرمیڈیٹ جو ہیں وہ فلامنٹس ہیں. اسی طرح یہاں پر آپ یہ دیکھیں بچے، یہ مائکرو ٹیبیولز، انٹرمیڈیٹ فلامنٹ اور جو ہے وہ مائکرو فلامنٹس بنے ہوئے، یعنی دس از آلسو کالڈ سائٹوسکیلیٹن. یہاں پر آپ اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سی جو ہیں ان کے اسٹرکچر جو ہیں وہ کیسے ہیں. انٹرمیڈیٹ فلامنٹ کیسے ہیں؟ مائکرو فلامنٹ سب سے زیادہ باریک ہیں، یعنی مور سلینڈر ہیں، اور مائکرو ٹیبیولز اس سے جو ہے وہ ان برانچڈ ہیں اور یہ بھی جو ہے وہ لانگ ہیں. تو بچے امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ لیکچر آسانی سے سمجھ آ گیا ہوگا. تھینک یو. اللہ حافظ.